پیارے بچوں، ایک آدمی کے دو بیٹے تھے جو نہایت سست اور کاہل تھے۔ کسی کام میں اس آدمی کا ہاتھ نہیں بٹاتے تھے کہ اچانک ایک دن وہ آدمی سخت بیمار ہو گیا اور اپنے بچوں سے کہنے لگا، بیٹا، میں نے وراثت میں 3 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کھجور کا درخت، ایک گائے اور ایک کمبل۔ میرے مرنے کے بعد تم دونوں بھائی یہ تینوں چیزیں آپس میں برابر برابر بانٹ لینا۔ چنانچہ اس شخص کا اسی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں بھائی چیزیں برابر بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا بھائی نہایت چالاک اور چھوٹا بھائی نہایت سیدھا سا ہوتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، گائے کا پچھلا حصہ میرا، اگلا حصہ تمہارا، اور درخت کا اوپر والا حصہ میرا، نیچے والا حصہ تمہارا۔ دن کے وقت کمبل تمہارا، رات کے وقت میرا۔ چھوٹا بھائی خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ اگلے دن بڑا بھائی گائے کا دودھ نکال کر پی لیتا ہے اور چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں دیتا۔ چھوٹا بھائی اعتراض کرتا ہے تو کہتا ہے، تم نے ہی کہا تھا کہ گائے کا پچھلا حصہ میرا اور اگلا تمہارا، لہٰذا جانور کو چارہ تم کھلاؤ اور دودھ میں نکالوں گا۔ پھر چھوٹا بھائی درخت کو پانی دینے لگ جاتا ہے۔ جب درخت پھل دینے کے قابل ہوتا ہے تو بڑا بھائی ساری کھجوریں نکال کر خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے، بھائی میرا حصہ؟ بڑا کہتا ہے، بھائی نیچے والا حصہ تمہارا تھا اور اوپر والا میرا، لہٰذا پانی تم دو گے اور کھجوریں میں کھاؤں گا۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے، بڑا بھائی کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی کمبل دو۔ بڑا بھائی جواب دیتا ہے، تم نے ہی کہا تھا کہ دن میں کمبل تمہارا اور رات میں میرا ہوگا، لہٰذا اب تم بغیر کمبل کے سو کیونکہ میری باری ہے۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی خاموش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہتے ہیں۔ اچانک چھوٹے بھائی کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بڑا بھائی جب کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتا ہے تو چھوٹا بھائی نیچے سے درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ نہیں کرو، میں گر جاؤں گا اور ہمارا درخت ضائع ہو جائے گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے، بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی نیچے کا حصہ میرا اور اوپر کا آپ کا ہے۔ یہ سن کر بڑا بھائی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، ہم دونوں مل کر اس درخت کی کھجوریں کھا لیا کریں گے، لیکن خدا کے لیے اس درخت کو مت کاٹو۔ چنانچہ وہ مان جاتا ہے اور اب وہ دونوں اس درخت کی کھجوریں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب گائے کا دودھ نکالنے کی باری آتی ہے، جیسے ہی بڑا بھائی دودھ نکالنے لگتا ہے، چھوٹا بھائی گائے کو آگے سے زور زور سے مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گائے پاؤں مار کر بھاگ جاتی ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے، میری مرضی، آگے کا حصہ میرا اور پیچھے کا تمہارا ہے۔ یہ سن کر بڑا بھائی کہتا ہے، اچھا تم گائے کو نہیں مارو، ہم دونوں مل کر اس کا دودھ پی لیا کریں گے۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی خوش ہو جاتا ہے اور اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ پھر جب رات ہوتی ہے، بڑا بھائی دیکھتا ہے کہ کمبل تو گیلا ہے۔ چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے، تم نے کمبل گیلا کیوں کیا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ دن کے وقت کمبل میرا ہے، میری مرضی، میں اسے جس طرح مرضی استعمال کروں۔ یہ سن کر بڑا بھائی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، کل سے ہم دونوں مل کر یہ کمبل لے لیا کریں گے۔ چھوٹا بھائی راضی ہو جاتا ہے اور یوں وہ دونوں مل کر تمام چیزیں آپس میں بانٹ کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا، جو شخص اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اس کا حق ضرور مل کر رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔